فقیر تھا، اس کا مزاج یہ تھا کہ جو بھی اس کے ڈیرے پہ آتا اس کو کھلاتا اور اس کی خدمت کرتا، اور یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، اٹ کھڑکے ٹکڑ بجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ تو یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کی چوکھٹ پہ آئیں اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ کھلائے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو وہ درویش تھے اور جو بھی ان کے پاس آتا اس کی خدمت کرتے۔ ان کے پاس کبھی رقم نہ ہوتی تو ادھار لے کے لوگوں کی خدمت کرتے، حتیٰ کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا اور حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کو لگا کہ بابا جی اب رخصت ہونا چاہ رہے ہیں، تو سارے قرض خواہ اکٹھے ہو کے بابا جی کے پاس آ گئے کہ جناب ہمارا قرضہ ادا کیجیے۔ ایک جمگٹا بن گیا، اور بابا جی کو یہ فکر تھی کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گلی میں پتیسا بیچ رہا تھا۔ آواز لگائی تو بابا جی نے اشارہ کیا، کہا میرے ان مہمانوں کو کھلا دو۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے جو بیچنا تھا ایک جگہ ہی مجھے گاہک مل گیا۔ اس نے مہمانوں کو سارا کھلا دیا اور بابا جی سے کہا کہ پیسے۔ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ بیٹا بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ بابا جی پیسے۔ تو بابا جی نے کہا یہ سارے پیسے لینے والے بیٹھے، جب ان کو دوں گا تو آپ کو بھی دے دوں گا، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ تو وہ یتیم بچہ تھا، اس کی بیوہ ماں نے اس کو تھوڑا سا پتیسا تیار کر کے دیا تھا، وہ روزانہ صبح دیتی تھی، وہ بیچ کے آتا تھا، اس سے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ تو اس نے جب دوسری مرتبہ کہا کہ بابا جی پیسے، تو بابا جی نے کہا بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے بیٹے آپ کو بھی دے دیں گے۔ تو اس بچے نے رونا شروع کر دیا کہ میرے گھر کا تو چولہا انہی سے جلتا ہے اور میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ کوئی شخص بابا جی کے لیے نذرانہ لے کے آ گیا، وہ تھیلیاں پیش کی، بابا جی نے بچے کو دیا، جتنے بھی قرض خواہ تھے سب کو دیا اور شکریہ ادا کیا۔ کہا جاؤ۔ وہ سارے قرض خواہ بولے ہم صبح کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ نذرانے والا پہلے کیوں نہیں آیا؟ کہا پہلے تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا، سب کا کام بن گیا۔ کسی ایک کے آنسو، اجتماعی دعا کا، اجتماعی توبہ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کا کام بن جائے۔ یہ تجارت میں اصول ہے کہ جب کوئی کسی کو آپ سودا دے نا تو اس میں کوئی خراب چیزیں چلی جائیں تو یا تو وہ سارا قبول کرے یا سارا رد کر دے۔ تو اللہ جب قبول کرتا ہے اجتماعی طور پہ پھر ساروں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے آج کی بابرکت شب نور میں میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں، بچے بوڑھے جوان بھی تشریف فرما ہیں۔ تو کسی ایک کے آنسو اللہ کو قبول ہو گئے، کسی ایک کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو میرے جیسے گناہگاروں کا بھی کام بن جائے گا۔